أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے ماہ رمضان کے ایام کیسے گزارے جائیں۔ رمضان المبارک انسان کی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے اور نیکیوں میں ترقی کرنے کے لیے ایک نہایت سازگار موسم ہے، کیونکہ ہر طرف نیکی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بدن کے تمام اعضاء نیکیوں پر معمور کر دینے چاہیے۔ بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، استغفار اور درود اور دیگر دعاؤں سے اپنی زبانیں تر رکھنی چاہیے۔ خدمت خلق کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اپنے مال بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں بکثرت خرچ کرنے چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے دین اسلام میں پانچ مجاہدات مقرر فرمائے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج اور اسلامی دشمن کا رد اور دفع، خواہ وہ سیفی ہو یا قلمی ہو۔ یہ پانچ مجاہدے قرآن شریف سے ثابت ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں کوشش کریں اور ان کی پابندی کریں۔ یہ روزے تو سال میں 1 ماہ کے ہیں۔ بعض اہل اللہ تو نوافل کے طور پر اکثر روزے رکھتے ہیں اور ان میں مجاہدہ بھی کرتے ہیں۔ ہاں، دائمی روزے رکھنا منع ہے، یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ آدمی ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ نفلی روزے کبھی کبھار رکھے اور کبھی چھوڑ بھی دے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رمضان شریف کے مہینے کی بڑی بھاری تعلیم یہ ہے کہ کیسی ہی شدید ضرورتیں کیوں نہ ہوں، مگر خدا کا ماننے والا خدا ہی کی رضامندی کے لیے ان سب پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ قرآن شریف روزے کی اصل حقیقت اور فلسفی کی طرف خود اشارہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تمہارے لیے اس واسطے ہے کہ تقوی سیکھنے کی تم کو عادت پڑ جاوے۔ ایک روزہ دار خدا کے لیے ان تمام چیزوں کو ایک وقت ترک کرتا ہے جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اور ان کے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، صرف اس لیے کہ اس وقت میرے مولا کی اجازت نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے، جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری غذا کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔
پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑتا ہے جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بہت عبادت کرتے تھے۔ ان ایام میں کھانے پینے کے خیالات سے فارغ ہو کر اور ان ضرورتوں سے انقطاع کر کے تبتل الی اللہ حاصل کرنا چاہیے۔ پھر مزید فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کے دور مکمل کیے جائیں اور بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کے دو دور مکمل کیے جائیں، ورنہ کم از کم ایک تو ضرور کیا جائے، اور ہر رحمت کی آیت پر خدائی رحمت طلب کی جائے اور ہر عذاب کی آیت پر استغفار کیا جائے۔ اس مہینے میں دعاؤں اور ذکر الہی پر بہت زور دینا چاہیے ہر احمدی کو، اور دعا کے وقت دل میں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ گویا ہم خدا کے سامنے بیٹھے ہیں، یعنی خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ دعاؤں میں اسلام اور احمدیت کی ترقی اور حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی صحت اور درازی عمر اور سلسلہ کے کارکنان اور مبلغین کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ عمومی دعائیں بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بکثرت پڑھنا چاہیے۔ درود شریف بھی بکثرت پڑھنی چاہیے۔ ابھی چند خطبات پہلے حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ہمیں اللہم مزقہم کل ممزق وصححہم تصحیحا پڑھنے کا کہا ہے، وہ بھی ہمیں بکثرت پڑھنا چاہیے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ برکات کے حصول کے لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا اول درجے کی تاثیر رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ ایک رات میں نے اس کثرت سے درود پڑھا کہ میرا دل و سینہ معطر ہو گیا۔ اس رات خواب میں دیکھا کہ فرشتے نور کی مشکیں بھر بھر کے میرے مکان کے اندر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ نور اس درود کا ثمرہ ہے جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس آیت کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس آیت سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی روزوں کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت کے ذریعے مومنوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی حاجات کو پورا فرماتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے ایام قبولیت دعا کے لیے مخصوص ہیں، اس لیے تم ان دنوں سے فائدہ اٹھاؤ اور خدا تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، ورنہ اگر رمضان کے مہینے میں بھی تم خالی ہاتھ رہے تو تمہاری بدقسمتی میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت خدا تعالیٰ نے روزوں کے ساتھ بیان کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا روزوں سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کے روزوں کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح مظلوم کی ساری توجہ محدود ہو کر ایک ہی طرف یعنی خدا تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان میں مسلمانوں کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی پھیلی ہوئی چیز محدود ہو جائے تو اس کا زور بہت بڑھ جاتا ہے، جیسے دریا کا پاٹ جہاں تنگ ہوتا ہے وہاں پانی کا بڑا زور ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو دعا کی قبولیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس مہینے میں مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہوتی ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، پھر سحری کے لیے سب کو اٹھنا پڑتا ہے،
اور اس طرح ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ اس وقت لاکھوں انسانوں کی دعائیں جب خدا تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو رد نہیں کرتا بلکہ ان کو قبول فرماتا ہے۔ اس وقت مومنوں کی ایک جماعت کرب کی حالت میں ہوتی ہے۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ ان کی دعا قبول نہ ہو؟ درد اور کرب کی حالت کی دعا ضرور سنی جاتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور ان سے عذاب ٹل گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سب اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور جھک گئے تھے۔ پس رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں دعا کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انی قریب ان کے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ اگر وہ قریب ہونے پر بھی نہ مل سکے تو اور کب ملے گا؟ جب بندہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ اب وہ خدا تعالیٰ کا در چھوڑ کر اور کہیں نہیں جائے گا، تو خدا تعالیٰ کے فضلوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور انی قریب ان کی آواز خود اس کے کانوں میں آنے لگتی ہے، جس کے معنی سوائے اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس مقام تک پہنچ جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خدا کو پا لیا۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، پس رمضان کلام الہی کو یاد کرانے کا مہینہ بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینے میں درس قرآن کا انتظام کرتے ہیں۔ دوستوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کے معانی پر غور کیا کریں تاکہ ان کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو، جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کی کوشش کریں، ان کو بار بار یہ بتائیں کہ عبادت کے بغیر تمہاری زندگی بالکل بے معنی ہے اور بے حقیقت ہے، بلکہ باطل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں کسی شمار میں نہیں آئے گی۔ اس لیے جانوروں کی طرح یہیں مر کر مٹی ہو جاؤ گے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ جانور تو مر کر نجات پا جاتے ہیں، مگر تم مرنے کے بعد جزا سزا کے میدان میں حاضر کیے جاؤ گے۔ بس یہ شعور ہے جسے ہمیں اگلی نسلوں میں پیدا کرنا ہے، اور رمضان المبارک میں ایک نہایت اچھا موقع ہے کیونکہ فضا سازگار ہو جاتی ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایسے چہرے بھی بعض دفعہ مسجد میں دکھائی دیتے ہیں جو سارا سال نہیں دکھائی دیتے۔ ان کو دیکھ کر دل میں کسی قسم کی تحقیر کے جذبے پیدا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر انسان ان چہروں کو دیکھے اور تحقیر کی نظر سے کہ اب آ گئے ہو جب رمضان آیا ہے، پہلے کہاں تھے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ ایسی نظر سے دیکھنے والوں کی اپنی عبادتیں بھی باطل ہو جائیں گی اور ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے دربار میں اگر کوئی حاضر ہوتا ہے، ایک دفعہ بھی حاضر ہوتا ہے، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پیار کی نظر اس پر ڈالنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اور قریب کریں اور اس کو بتائیں کہ الحمدللہ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، تم اٹھے ہو، تکلیف کی ہے، پہلے عادت نہیں تھی، اب آ گئے ہو، جی آیا نو بسم اللہ کہو اس کو، اور اس کو پیار کے ساتھ سینے سے لگائیں تاکہ آپ کے ذریعے سے وہ اور بھی قریب ہو سکے۔ یہ وہ طریق ہے جس سے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بھی عمدہ تربیت کر سکتے ہیں۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بتائیں کہ تم جو اٹھے ہو اس وقت تو خدا کی خاطر اٹھے ہو۔ ان سے یہ گفتگو کریں کہ بتاؤ آج نماز میں تم نے کیا دعا کی، کیا اللہ سے باتیں کی، کیا دعائیں کی، اور اس طریق پر ان کے دل میں بچپن ہی سے خدا تعالیٰ کی محبت کے بیج مضبوطی سے گاڑے جائیں گے، یعنی جڑیں ان کی مضبوط ہو جائیں گی۔
پس رمضان اس پہلو سے کاشتکاری کا مہینہ بھی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت کے بیج بھی بونے ہیں۔ اس طریق پر ان کی آبیاری کرنی ہے، یعنی روزمرہ ان کو نیک باتیں بتا بتا کر ان بیجوں سے بڑی سرسبز خوشنما کونپلیں پھوٹنی ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ بچے ایک شجرہ طیبہ کی صورت اختیار کر جائیں گے، جس کی جڑیں تو زمین میں پیوستہ ہوتی ہیں مگر شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے، میں اس سے محروم رہ جاتا ہوں، اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ رہوں، یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ ادا کر سکوں، اور اس سے توفیق طلب کرے، اور خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرے، تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخشے گا۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا، مگر اس نے قید بھلائی کے واسطے رکھی ہے۔ میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے خدا تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے کہ اس مہینے میں مجھے محروم نہ رکھے، تو خدا تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا۔ اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور یعنی بہادر ثابت کرے۔ ہر رمضان ہمارے لیے ایک نئی پیدائش کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ اگر ہم ان شرطوں کے ساتھ رمضان میں سے گزر جائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو گویا ہر سال ایک نئی روحانی پیدائش ہوگی، اور گزشتہ تمام گناہوں کے داغ دھل جائیں گے۔ پس رمضان المبارک وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کما حقہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔